اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ سے ایک بہن کا درود شریف کا سفر ان کی زبانی شیئر کروں گی. یہ بہن لکھتی ہیں کہ میرا تعلق سید خاندان سے ہے اور میرا شجرہ حضرت سید زین العابدین رضی اللہ عنہ سے جا کر ملتا ہے. میں نے درود پاک پڑھنے کا آغاز 2020 سے شروع کیا. میں درود پاک پڑھ تو رہی تھی لیکن اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نہیں بلکہ اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے پڑھ رہی تھی. 2 سے 3 مہینے میں نے درود پاک پڑھا. جب میری حاجت پوری نہیں ہوئی تو میں نے درود پاک پڑھنا چھوڑ دیا. میری طبیعت بھی خراب ہوئی. جب میری طبیعت خراب ہوئی تو میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ خود کو قریب محسوس کرنے لگی. پھر میں نے دوبارہ سے درود پاک پڑھنا شروع کیا. 2023 یعنی یہ جو سال چل رہا ہے اس میں میری خواہش تھی کہ عمرہ کروں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ دیکھوں، لیکن میں نے اپنی خواہش کا اظہار کسی سے نہیں کیا. یہ خواہش صرف اور صرف میرے دل میں موجود تھی. اب جب میں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا تو خالص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھنا شروع کیا. میں نے درود پاک کی 1 کروڑ کی نیت بھی کی اور اس کے لیے میں نے درود رحمت کو اپنا وظیفہ بنایا. ویسے تو ایک میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں، وقت نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، تو میں چلتے پھرتے بھی درود شریف پڑھنے لگی اور خاص طور پر عشاء کی نماز کے بعد ایک تسبیح بہت توجہ سے درود رحمت کی پڑھنے لگی. یہ درود پاک پڑھتے ہوئے میں جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پر پہنچتی تو اس طرح پڑھتی کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہی ہوں. دن گزرتے گئے اور ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مدینہ شریف میں موجود ہوں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک میرے سامنے ہے. وہاں پر کچھ خواتین موجود تھیں جو با پردہ تھیں. میں ان کی شکل نہیں دیکھ سکی. وہ خواتین سنہری جالیوں کے پاس بیٹھ کر قرآن پاک پڑھ رہی تھیں. انہوں نے جب مجھے دیکھا تو مجھے بھی دعوت دی کہ آؤ تم بھی قرآن پاک پڑھو. اس خواب کے بعد کافی مرتبہ میں نے خواب میں گنبد خضرا کی زیارت کی. ایک رات درود پاک پڑھتے پڑھتے سوئی تو خواب دیکھتی ہوں کہ میری دوست میرے گھر میں موجود ہے. ہم دونوں کمرے کی کھڑکی میں کھڑے ہیں. اچانک مجھے اپنے سامنے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھتریاں نظر آتی ہیں. میں ان کو دیکھتی ہوں تو اپنی دوست سے کہتی ہوں کہ دیکھو سامنے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ رہی ہے تو یقیناً روضہ مبارک بھی ادھر آگے ہوگا. اچانک ہمیں دور سے گنبد خضرا دکھائی دینے لگتا ہے تو جیسے خوشی کا کوئی ٹھکانہ موجود نہیں ہوتا. یہ خواب میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جیسے ہم مدینہ شریف میں موجود ہیں. میرا درود شریف کا سفر جاری رہا. عمرہ کرنے کی تڑپ بھی دل میں موجود رہی. یہاں پر ایک بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ بچپن سے اللہ تعالیٰ کا مجھ پر کچھ خاص کرم رہا ہے. جب بھی مجھے کوئی چیز چاہیے ہوتی تھی میں کسی کو نہیں کہتی تھی، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کو بھی نہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں اور بے شک اللہ کسی کا محتاج نہیں، تو کیوں نہ میں اس ذات سے مانگوں کہ جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ عمرے کی خواہش میرے دل میں موجود تھی لیکن میں نے کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا اور میں درود پاک پڑھتی گئی، اپنے لیے دعا کرتی گئی کہ یا اللہ مجھے مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرما. جب میں نے 1 لاکھ درود شریف مکمل کیا تو ایک دن اچانک میری امی نے مجھ سے کہا کہ عمرے کا ٹکٹ سستا ہو گیا ہے، ہم عمرے پہ جانے کا سوچ رہے ہیں تو تم بھی اپنے شوہر کے ساتھ ہمارے ہمراہ چلو. میں نے اپنے شوہر سے بات کی. وہ پہلے تو راضی نہیں ہوئے، پھر میری ساس نے ان کو اصرار کیا تو وہ راضی ہو گئے. میں نے اپنا پاسپورٹ بنوایا. اب آپ دیکھیں کہ جب پاسپورٹ بن کر آیا تو اس میں میرا نام غلط لکھا ہوا تھا. میں پریشان ہو گئی کہ پتہ نہیں اس غلط نام کے ساتھ بنے پاسپورٹ پر ویزا بھی ملے گا کہ نہیں، کہیں ایئرپورٹ پہ جاتے ہوئے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. پھر اسی دن میں نے حافظ محسن صاحب کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں انہوں نے دعا کی قبولیت کا ایک نسخہ بتایا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ پہلے درود پاک پڑھیں، پھر اپنی حاجت بیان کریں، پھر درود پاک پڑھیں اور اپنی حاجت بیان کریں. تو درود رحمت تو میں پہلے بھی پڑھتی تھی، تو میں نے یہ طریقہ اپنایا کہ میں درود پاک پڑھتی اور اپنی حاجت کے لیے دعا کرتی، پھر درود پاک پڑھتی ایک بار، پھر دعا کرتی کہ یا اللہ میرے عمرے پر جانے کے راستے کو آسان کر دے. پورا دن میں اسی طرح درود پاک کا ورد کرتی رہی اور دعا مانگتی رہی. میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ مانگی گئی دعا کو رد نہیں کرے گا. بہرحال کچھ دن کے بعد اسی پاسپورٹ پہ کہ جس میں میرا نام غلط لکھا ہوا تھا، جب میں نے ویزے کے لیے اپلائی کیا تو مجھے ویزا مل گیا. اور آپ یقین کریں کہ جب ایئرپورٹ پہ پہنچی تو وہاں پہ بھی کوئی مسئلہ نہیں بنا.
جب خانہ کعبہ پہنچی تو اس وقت ربیع الاول کا مبارک مہینہ تھا، رش اپنے عروج پہ تھا۔ میں درود پاک پڑھ کے اللہ سے دعا کرتی رہی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستے بنائے تھے، میرے لیے بھی اس رش میں راستہ بنا دیجئے کہ میں کعبے تک پہنچ سکوں۔ میں درود پاک پڑھتی رہی اور خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتی رہی۔ اس قدر رش موجود تھا کہ لگتا نہیں تھا کہ کوئی راستہ بنے گا، لیکن پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میں خانہ کعبہ کے اتنے نزدیک پہنچ گئی کہ میں اس کو ہاتھ لگا سکتی تھی۔ اور اس رش والے دن میں، اس ہجوم میں بھی درود پاک کی برکت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو خانہ کعبہ کو 4 سے 5 مرتبہ ہاتھ لگانے کا موقع دیا، دعا مانگنے کا موقع دیا۔ اسی طرح رکن یمانی تک بھی پہنچنا بالکل ناممکن نظر آتا تھا، لیکن درود پاک کی برکت سے میں وہاں تک بھی پہنچی۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد پھر میری حاضری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں ہوئی۔ گنبد خضرا کو دیکھ کر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں گناہ گار اپنے ناپاک قدم لے کر اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک حرم میں کھڑی ہوں۔ مدینہ پہنچ کر معلوم ہوا کہ ریاض الجنہ صرف پرمٹ سے جا سکتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر پرمٹ لینا مشکل ہو رہا تھا، تو میری ایک دوست نے مجھے پاکستان سے پرمٹ لے کر دیا۔ اب میرے پاس صرف ایک پرمٹ تھا، میرے ساتھ میری والدہ بھی موجود تھی۔ ظاہر ہے لگتا یہی تھا کہ ہم دونوں میں سے صرف ایک ہی یہ پرمٹ استعمال کر سکتا ہے۔ اسی پریشانی کے ساتھ ہم ریاض الجنہ کی طرف چل پڑے۔ میں نے بہت سارے لوگوں سے پہلے بھی پوچھا تھا کہ کیا ایک پرمٹ پر ایک ہی بندہ جا سکتا ہے یا 2 بھی جا سکتے ہیں؟ سب نے یہی کہا کہ ایک پرمٹ پر ایک ہی بندہ جائے گا۔ بہرحال میں نے اپنی امی کو جو پرمٹ میری دوست نے بھیجا تھا اس کا اسکرین شاٹ دے دیا اور ہم درود ابراہیمی اور درود نظر کرم پڑھنے لگے۔ ریاض الجنہ جانے کے لیے ہم دونوں لائن میں لگے ہوئے تھے، درود پاک کا ورد کرتے گئے۔ اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ وہاں موجود گارڈ نے ٹھیک سے ہمارا پرمٹ نہیں دیکھا اور ہم دونوں ریاض الجنہ میں داخل ہو گئے۔ اندر بھی بہت رش تھا، پہلی 3 صفیں ہی ریاض الجنہ کا حصہ تھیں۔ میری خواہش تھی کہ میں ستون عائشہ کے پاس جا کر نماز پڑھوں، لیکن وہاں کافی رش تھا۔ میں نے درود نظر کرم پڑھنا شروع کیا تو ستون عائشہ تک پہنچنے کے راستے بنتے گئے۔ میں نے وہاں نماز پڑھی اور کافی دیر تک دعا مانگی۔ ایک بات بہت ہی حیران کن تھی کہ وہاں موجود جو گارڈ، جنہیں ہم شرطی بھی بولتے ہیں، وہ سب کو وہاں سے جلدی جلدی باہر بھیج رہی تھی کیونکہ رش بہت تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ سب کی باری آ سکے، لیکن اس نے مجھے اور میری والدہ کو کچھ بھی نہیں کہا اور ہم اپنی مرضی سے وہاں سے باہر گئے۔ اسی طرح جمعے کے دن مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جمعے کی نماز کے لیے بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ عمرہ کرنے جائیں تو خانہ کعبہ میں اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جمعے کے دن اگر کسی کو جگہ چاہیے نا تو وہ کم از کم گھنٹہ پہلے یا 1.5 گھنٹہ پہلے اگر آئیں گے نا تب بھی انہیں رش ملے گا، لیکن شاید جگہ مل جائے۔ لیکن اگر آپ اذان سے 15 منٹ پہلے آنے کی کوشش کریں گے تو جگہ نہیں ملتی۔ تو بہرحال یہ بہن کہتی ہیں کہ میں جب مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچی جمعے کی نماز کے لیے تو میں لیٹ ہو گئی تھی۔ بڑی مشکل سے مجھے 2 صفوں کے بیچ میں جگہ ملی، لیکن وہ ایسی جگہ تھی کہ جہاں پر سجدہ کرنا ناممکن تھا۔ اور یہ میرا آخری دن تھا مدینہ شریف میں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں دل میں جیسے اللہ تعالیٰ سے کہنے لگی کہ یا اللہ، میں سیدہ ہوں، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں، اور میرے لیے اس مسجد میں سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ ابھی یہ بات سوچ ہی رہی تھی کہ ایک خاتون نے جو کہ میرے پیچھے موجود تھیں میرا عبایا پکڑا اور مجھے کہا کہ میں اپنی چھوٹی بیٹی کو یہاں سے ہٹا رہی ہوں، آپ یہاں آ کر نماز پڑھ لیں۔ اور یوں مجھے تسلی سے جمعے کی نماز مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ادا کرنے کا موقع ملا۔ الحمدللہ کہ درود شریف پڑھنے والے اور خاص طور پہ وہ لوگ جو خالص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں درود شریف پڑھتے ہیں نا، وہ لوگ اس بات کی گواہی دیں گے کہ آپ کے دل میں خواہشات ہوتی ہیں، سوچیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو پورا کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو کسی سے کہنا بھی نہیں پڑتا، مانگنا بھی نہیں پڑتا، اور آپ پہ ایک کرم کی جیسے بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ اور درود شریف پڑھنے کا جو خوبصورت انعام ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر پازیٹیوٹی پیدا کرتے ہیں، آپ کو آپٹمسٹک بناتے ہیں۔ جو آپ کی نیگیٹو سوچیں ہوتی ہیں، جو آپ کے وسوسے ہوتے ہیں، ان کو آٹومیٹکلی دور کرتے چلے جاتے ہیں۔ آج کل کے حالات کچھ ایسے ہیں کہ دیکھیں ہم میں سے ہر کوئی جو ہے وہ شکوہ شکایتیں، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میں اپنی بھی بات کروں گی، ہم سب حالات کچھ کہہ لیں یا جو بھی ہے کہ ہم لوگوں کا نگیٹیوٹی پہ بہت زیادہ ایک فوکس ہوتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے آپ درود شریف پڑھتے جائیں گے نا، اللہ تعالیٰ آپ کے اندر پازیٹیوٹی لے کر آتے ہیں، اور چھوٹی سے چھوٹی بات بھی نا آپ کے اندر ایک شکر گزاری پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اور آج کل کے زمانے میں اگر آپ کے پاس
ایک پازیٹیو سوچ موجود ہے، یعنی مثبت سوچ موجود ہے، آپ چیزوں کو آپٹمسٹکلی دیکھ رہے ہیں، ہر کسی حادثے یا جو بھی مشکل وقت آ رہا ہے اس میں سے بھی اگر کچھ مثبت سوچ نکال رہے ہیں یا یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں مجھے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور اس میں یقیناً میرے لیے بہتری ہے، یا جو میری خواہش پوری نہیں ہو رہی تو اس میں میرے لیے بہتری ہے، یہ جو سوچ ہے نا یہ آپ کو انگزائٹی سے، آپ کو ڈپریشن سے، آپ کو وسوسوں سے، بہت ساری چیزوں سے بچا لیتی ہے۔ اور یہ جو تحفہ ملتا ہے نا، جب آپ درود شریف پڑھنا شروع کرتے ہیں نا اور جیسے آہستہ آہستہ درود شریف پڑھتے چلے جاتے ہیں، یہ تحفہ آپ کو تب ملتا ہے۔ اور آج کے زمانے میں ہم سب کو شکر گزاری کی اشد ضرورت ہے۔ اتنے لوگوں سے جب بات ہوتی ہے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ایک خواہش نہ پورے ہونے پر اتنے وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں اور اتنی زیادہ منفی سوچ ان کے اندر آ جاتی ہے کہ وہ جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہیں نا وہ نظر آنا بند ہو جاتی ہیں، اور ہم لوگوں کو ایسا لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس وقت اس دنیا میں میرے سے زیادہ مظلوم کوئی نہیں ہے، میرے سے زیادہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا۔ حالانکہ ہمارے سامنے ہے کہ دیکھیں فلسطین میں مسلمان جو ہمارے بہن بھائی بچے عورتیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہم تصور بھی کرنا چاہیں نا کہ ہم ان کی جگہ موجود ہیں تو ہم ان کے دکھ درد اور بے یقینی کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو بس درود شریف پڑھتے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرتے جائیں گے، آپ کی سوچوں میں، آپ کی انگزائٹی میں، سب چیزوں میں آپ کے لیے آسانیاں کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرب اور دیدار ہر لمحے اور ہر پل میں عطا کریں۔ آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔